رہے ہر بار ستم، اس کا خنجر میرا سر ہو یہ ضروری تو نہیں، اس کا خنجر میرا سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ بغض حیدر کا سبب کیا ہے یہ ماں باپ سے پوچھ، بغض حیدر کا سبب کیا ہے یہ ماں باپ سے پوچھ۔ تجھ کو ماضی کی خبر ہو یہ ضروری تو نہیں، تجھ کو ماضی کی خبر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ تیری نفرت سے ہی ثابت ہے حقیقت تیری، تیرے شجرے پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، تیرے شجرے پہ نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اور الفت آج ہی کافی نہیں مانا، لیکن دوسری راہ گزر ہو یہ ضروری تو نہیں، دوسری راہ گزر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ایک تبسم بھی تو کر سکتا ہے باطل کو فنا، ایک تبسم بھی تو کر سکتا ہے باطل کو فنا۔ ہاتھ میں تیغے دو سر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہاتھ میں تیغے دو سر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ مانگ لو آج بھی شبیر سے راہب کی طرح، مانگ لو آج بھی شبیر سے راہب کی طرح۔ سب کی قسمت میں پسر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب کی قسمت میں پسر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا کہ بارہا قتل ہوا خطبہ عابد سے یزید، بارہا قتل ہوا خطبہ عابد سے یزید۔ آستی خون میں تر ہو یہ ضروری تو نہیں، بارہا قتل ہوا خطبہ عابد سے یزید۔ آستی خون میں تر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اور ایک عزادار فرشتہ بھی تو ہو سکتا ہے، ایک عزادار فرشتہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماتمی صرف بشر ہو یہ ضروری تو نہیں، ماتمی صرف بشر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ لیتنی کنتو ترابن ہی کہو گے چونکہ جاگنے پر ہی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں، جاگنے پر ہی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈھونڈ رہے ہیں کچھ مل جائے انشاءاللہ مل جائے، آپ خدمت میں پیش کر دیں۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دو شعر۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، ماشاءاللہ جیو سید جیو۔ نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے۔ ماشاءاللہ بطور خاصیت بسم اللہ بسم اللہ۔ حسین تو بھی دیے جلانے لگی، حسین تو بھی دیے جلانے لگی۔ ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں گئے، اور فدا کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب، شریک جرم فدا کی وہ واردات میں ہے۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احسنتم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔ ابھی بہت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔
تقسیم تو پہلے سلوات آپ کے ٹائم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال یہ رضا صاحب کی جو مشہور ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. جاتے جاتے پھر گلے بچوں سے ملنے کے لیے، جاتے جاتے پھر گلے بچوں سے ملنے کے لیے توڑ کر بندے کفن ہاتھوں کو پھیلاتی ہے ماں. ابھی میں نے انٹرنیٹ سے نکالا ہے، جس ترتیب سے ہے میں پڑھے دے رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے توڑ کر بندے کفن ہاتھوں کو پھیلاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی. جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کے لاتی ہے ماں، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کے لاتی ہے ماں. اور ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. اور جب کھلونے کو مچلتا ہے کبھی غربت کا پھول، جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساس پا بچے کو بہلاتی ہے ماں، آنسوؤں کے ساس پا بچے کو بہلاتی ہے ماں. اور مار دیتی ہے تماچا کر کبھی جذبات میں، مار دیتی ہے تماچا کر کبھی جذبات میں. چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں، چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں. اور کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر، کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں. اور گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، ہم سب چونکہ پردیسی ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں، ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں. اور دے کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی، دے کے بچے کو ضمانت میں رضائے پاک کی. سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں، سامنے جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں. اور لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں،
ایسا لگتا ہے کہ جیسے آ گئے فردوس میں، کھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں، کھینچ کر باہوں میں جب سینے سے لپٹاتی ہے ماں، اور دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، دیر ہو جاتی ہے گھر آنے میں اکثر جب ہمیں، ریت پا مچھلی ہو جیسے یوں تڑپ جاتی ہے ماں، ریت پا مچھلی ہو جیسے یوں تڑپ جاتی ہے ماں، اور مرتے دم بچہ نہ آ پائے اگر پردیس سے، مرتے دم بچہ نہ آ پائے اگر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر دھر جاتی ہے ماں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پر رکھ جاتی ہے ماں، اور حال دل جا کر سنا دیتا ہے معصومہ کو وہ، جب کسی بچے کو اپنی ام یاد آتی ہے ماں، اور تھام کر روزے کی جالی سے تڑپتا ہے کوئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر کو سہلاتی ہے ماں، گمرہی کی گرد جم جائے نہ میرے چاند پر، بارش ایمان میں ہر روز نہلاتی ہے ماں، اور جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، جب رسن بستہ گزرتی ہے کسی بازار سے، ایک آوارہ وطن بیٹی کو یاد آتی ہے ماں، اور عمر بھر غافل نہ ہونا ماتم شبیر سے، رات دن اپنے عمل سے ہم کو سمجھاتی ہے ماں، اور یاد آتا ہے شب عاشور کا کلیل جواب، ارے جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، اللہ اللہ اتحاد صبر لیلا و حسین، ارے باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں، باپ نے کھینچی سنا سینے کو سہلاتی ہے ماں، ارے جب تلک یہ ہاتھ ہے ہم سیر بے پردہ نہ ہو، ایک بہادر باوفا بیٹے سے فرماتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، ارے مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة۔ بسم الله۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي تفرد بالأولية والقدم، ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي،
على اتهام سيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب البحار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات اللهم صل على آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ طاہرہ خاتون بنت امام علی مرحوم کی روح کو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، اچھائی کا برتاؤ کرتے رہنا. ظاہر سی بات ہے یہ سال ثواب کی مجلس ہے اور عنوان بھی نہیں ڈھونڈنا ہے. ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے. وقت کی نزاکت اور آپ حضرات کے اذہان پر باتیں گراں اور بوجھ نہ بنے، اس لیے مختصر سے وقت میں پروردگار عالم کا یہ کھلا ہوا اعلان ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. ظاہر سی بات ہے وہ رب العزت خالق کائنات، مالک ارض و سما، ساری کائنات کو زیور وجود سے آراستہ کرنے والا، یہ کب گوارا کر سکتا ہے کہ جسے ہم نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکے. حالانکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میری عبادت کرتے رہنا، میرے سوا کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، مگر یہ رحم و لطف و کرم پروردگار ہے کہ اس نے
ابدیت کے ذہنوں کو جھجوڑا اور آواز دی، دیکھو ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو ہر غیرے کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم نہ کرنا، جھکانا نہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہماری اعلیٰ مخلوق اور اشرف بندے ہو تم، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ابدیت کا سر، یہ عبودیت اور بلندی اور بندگی کا سر کسی اور کے سامنے جھکنے پائے۔ اور دوسرا مسئلہ اللہ نے حل کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی، احسان، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے والدین، اماں ابا، ماں باپ، یہ مجازی رب ہے، یہ مجازی رب ہے، اور اللہ جب کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو اسے عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ یہ طے شدہ مسئلہ اور تسلیم شدہ بات ہے کہ وہ خالق کائنات جب کسی کو نمائندہ بناتا ہے، ہادی بناتا ہے، رہبر بناتا ہے، ہدایت کرنے والا بناتا ہے، تو اسے عزتوں سے بھی نوازتا ہے۔ یہ ماں باپ صرف خالق نہیں ہے، مجازی پروردگار نہیں ہے، پالنے والے نہیں ہیں، دنیا میں لانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی درسگاہ اور یونیورسٹی جسے کہا جاتا ہے وہ ماں باپ اور والدین کی آغوش ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہادی، سب سے پہلے رہبر، سب سے پہلے رہنما اور مربی کائنات جنہیں کہا جاتا ہے وہ آغوش والدین اور ماں باپ کی اعلیٰ تربیت ہے۔ یہ ماں باپ کی اعلیٰ تربیت ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی وہ آغوش جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے جو بچے کو کامیابی اور سکون اور اطمینان کے ساحل سے ہمکنار کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، کتنا مرتبہ ہے خالق کائنات وہ عظیم ہستی جسے رب العزت کہا جاتا ہے، جو ہر لمحے یہ چاہتا ہے کہ اگر تم نے ہمیں خدا مانا ہے تو ہر جگہ جہاں جہاں اپنا تصور کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی پہچانیے، پروردگار عالم وصیت کی بھی لفظ استعمال کیا ہے، 3 جگہ پروردگار عالم نے وصیت کی لفظ استعمال کی ہے، اور ہر جگہ مباشر کہیں ماں کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ والدین کے ساتھ کبھی کبھی ابوین کا تذکرہ آیا ہے، اور کہیں کہیں والدین اور والدین کا تذکرہ آیا ہے۔ تو لفظوں میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں ابوین کا تذکرہ آیا ہے وہ ابوت سے ہے، وہاں باپ کی جہاں مشقتیں زیادہ ہیں وہاں ابوین کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور جہاں والدین اور والدین کی لفظ استعمال کیا ہے وہاں ماں کی عظمتوں کو زیادہ خیال رکھا ہے۔ اسی لیے آواز دی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرے۔ دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، والدین کے بعد فوراً ماں کا تذکرہ کیا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، ہم نے والدین کے ساتھ وصیت کی ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ کیا، حملتہ امہ وہنًا علی وہن، اور ماں کا فوراً تذکرہ کیا والدین کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہی وہ ہے جو پریشانیوں پہ پریشانیاں، مصیبتوں پہ مصیبتیں، مسائب پر مسائب برداشت کرتی ہے اور اٹھاتی ہے۔ پھر آواز دی انشکر لی ولوالدیک وإلی المصیر، میرا شکریہ ادا کرو، اور فوراً میرے شکریہ کے بعد والدین کا شکریہ ادا کرو۔ پھر تیسری جگہ آواز دی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا فَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس نے مصیبت کے ساتھ تمہیں اٹھایا ہے، مصیبت کے ساتھ جنا ہے، تو ہم نے والدین کے ساتھ وصیت کی، تو ہر جگہ ماں کا تذکرہ آیا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر آگے بڑھ کے قرآن مجید آواز دیتا ہے اسی آیت کریمہ میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ اکبر. سورہ اسراء کی آیت ہے 23ویں اور 24ویں آیت ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس آیت میں نبی کی معراج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اسی آیت میں ماں اور باپ کی عظمتوں کی معراج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم خالق ہیں, ہم مالک کائنات ہیں, ہم تمہارے پروردگار ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بچہ ہماری مخلوق ہر آن ہر لمحہ ہماری عبادت میں صرف کرے, ہماری بندگی میں صرف کرے. جب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بندگی کبھی بھی کسی آن اور لمحے ہماری بندگی سے غافل ہونے پائے, اسی طرح ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بچہ ماں کی عظمتوں سے غافل رہنے پائے, ماں کی عزتوں سے غافل رہنے پائے, ماں کی مکرمتوں سے غافل رہنے پائے. اے پروردگار تو جانتا ہے نہ ہم ماں باپ کے احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں, نہ ہم ماں کی عظمتوں کے احسان کو اٹھا سکتے ہیں, نہ ہم ان کی عزت و تکریم میں اتنی عزت دے سکتے ہیں. پھر پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, جیسے انہوں نے بچپنے میں. اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ خالق کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے جو محبوب خدا ہے, جو عقل اول ہے, جو نور کل ہے, جسے طٰہٰ کے لقب سے نوازا ہے, جسے یاسین کے لقب سے نوازا کیا گیا, جسے مزمل کہا گیا, جسے مدثر کہا گیا, جس کی عظمتوں اور نازبرداریوں میں اللہ نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اس حبیب سے کہا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے پروردگار جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا ہے ویسے ہی تو اس پہ رحم فرما, ان کی مہربانیوں پر رحم فرما. کیا مطلب ہے عزیزان گرامی؟ پروردگار اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کیوں تم ہم سے دعا کرو. دعا کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے ہم سے دعا کرو. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, میرے پیغمبر تم کہو اے پروردگار جیسے انہوں نے بچپنے کے عالم میں ہماری پرورش کی ہے, ہم پر رحم کیا ہے, ہم پر کرم کیا ہے, ہم پر لطف و عنایات کی بارش کی ہے, پروردگار ان پر بھی ویسے ہی لطف و عنایت. پروردگار کیا ہم ان کے احسان کا بدلہ اٹھا سکتے ہیں, اتار سکتے ہیں؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے جب ہم اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں ہمارا حبیب والدین کے احسان کے بوجھ کو نہیں اتار سکتا ہے تو تم خاطی انسان کیسے اتار سکتے ہو؟ تو پروردگار ہم ادا کیسے کریں؟ تو آواز اسی لیے تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پروردگار انہیں احسان کا بدلہ ویسے ہی دینا جیسے انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے. ہم جانتے ہیں تم احسان کے بدلے کو اتار ہی نہیں سکتے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دعا کرتے رہو. ہم احسان کا بدلہ دینے والے ہیں, ہم جزا دینے والے ہیں, ہم لطف کرنے والے ہیں. جب تم ہم سے دعا کرو گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, تو ہم تمہاری طرف سے ان احسانات کا بدلہ تمہارے والدین کو ہم دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ہم سے دعا کرتے رہو. اور دوسری اسی آیت میں پھر آواز دی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, وَخْفِضْ اپنے بازوؤں کو جھکا لو, لہما ان دونوں کے لیے, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ انکساری, فرما برداری, تابعداری, جھک کر ان کے سامنے چلو. وَخْفِضْ لَهُمَا, کیا ماں باپ کو یہ پسند ہے کہ بچہ میرے سامنے جھک کے چلے؟ نہیں, ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بلندیوں کو چھوئے, ماشاءاللہ, بے شک, ہمارا بیٹا تندرست اور توانا ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی اس جوانی اور ان فوان شباب کے عالم میں ہوتا ہے تو چڑھی ہوئی مچھلیاں, نکلتا ہوا قد, ابھرتا ہوا سینہ اور یہ چہرے پر شباب اور رانائی کا عالم ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ گدگدہ بدن ہوتا ہے اور ہر طرف سے انسان اکڑا ہوا لگتا ہے. تو کیا کہنا پروردگار عالم کا والدین کی عظمتوں کو اللہ سنانا اور بتانا چاہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھیں لفظ
ذل بھی رکھا رحمت بھی رکھی ہے. فَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھو جب ان کے سامنے والدین کے سامنے آؤ تو ہم جانتے ہیں تمہارا 22 برس کا سن ہے, نکلتا ہوا قد ہے, چوڑا سینہ ہے, 56 انچی کا سینہ ہے کہہ لیجئے, نکلتا ہوا بدن ہے, یہ رخسار نکلتے ہوئے, یہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں, یہ بازوؤں کی مچھلیاں ہیں, شباب کا عالم ہے, تم اکڑ کے چلتے ہو. ہم یہ نہیں چاہتے جب والدین کے سامنے آؤ. پروردگار کیا مطلب فَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے آؤ تو انکساری کے ساتھ آؤ, لطف و کرم کے ساتھ آؤ, بازوؤں کو جھکا کے آؤ. پروردگار کیا مطلب آواز قدرت آئے گی ہم جسمانی برتری بھی تمہاری والدین کے مقابلے میں برداشت نہیں کرتے. ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ہم جسمانی برتری تمہاری. یہاں پر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں, رئیس الواحدین کے لفظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پروردگار جانتا ہے کہ جب ماں باپ 50-60 سال کے سن میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہماری قدرت کاملہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ جسم انسانی کو سمیٹ دیا کرتے ہیں. اب وہ لفظ رکھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم جوانی کے عالم میں رہو گے, اکڑ کے چلو گے, سینہ پھلا کے چلو گے, بدن تان کے چلو گے, گردن اٹھا کے چلو گے, اکڑ کے چلو گے. اس لیے ہم آواز دے رہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو پروردگار, وہ رئیس الواحدین کہتے ہیں کہ پروردگار جانتا تھا کہ بندہ اس وقت جوانی کے عالم میں ہوگا اور ماں باپ بڑھانے کے عالم میں ہوں گے, اور ان کا سمٹا ہوا وجود ایسے ہوگا جیسے وقت کی رفتار نے ان کے جسموں کو سمیٹ کر بٹوا بنا دیا ہو. دیکھا ہوگا آپ نے بزرگ آدمی گٹکا اٹکا کھاتے ہیں, ان کے پاس بٹوا رہتا ہے. رئیس الواحدین کہتے ہیں ہم جانتے ہیں, ہم مزاج انسان سے واقف ہیں, ہم اپنے انسان کو خلق کرنے والے ہیں, ہم انسان کو بنانے والے, ہم جانتے ہیں وہ شباب کے عالم میں ہے, وہ بھرپور جوانی عنفوان شباب ہے, نکلتا ہوا قد ہے, اور جب ماں باپ آئیں گے بڑھاپا ہوگا تو یہ اکڑ کے چلے گا. آواز قدرت آئی, جس وجود کو ہماری قدرت کاملہ نے سمیٹ کر بٹوا بنا دیا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کے سامنے جسمانی برتری کے ساتھ آؤ. اس لیے ہم نے آواز دی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے جسم کو, اپنے بازوؤں کو سمیٹ لے. ماشاءاللہ. اور پھر رئیس الواحدین یہاں ایک جملہ اور پڑھا کرتے تھے کہ انسان کا سب سے بلند جسم, اللہ نے کیا کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنا. سب سے بلند چیز سر, اس کے بعد بازو, اور ایک ہے دل. اب وہ اپنی لفظیں سے کہا کرتے تھے, پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں پہنچاؤں گا. سب سے بلند ہے جسم. اللہ نے اس کے لیے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. دیکھو سب سے بلند چیز سر ہے, اور اللہ نے کہا اسے جھکانا اگر کسی کے سامنے تو وہ صرف اور صرف ہمارے سامنے جھکانا. اور بازو, تو بازو ہم نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگر بازوؤں کو کسی کے سامنے جھکانا ہے تو والدین کے سامنے جھکانا. میں کہوں گا پروردگار رہ گیا دل, تو کہا ہم نے دل کو اہل بیت کی محبت کے لیے مقبول کر رکھا ہے. صلوات علیہ بر محمد وآلہ اور ماں کی دعائیں اور واقعات آپ سنتے رہتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلیم خدا ہے, کونوں مشکل اٹکتی تھی اللہ کے فوراً پہنچ جاتے تھے, کلیم خدا تھے. اس لیے اللہ نے انہیں کلیم کہا, کلم اللہ موسیٰ تکلیما. ہم نے موسیٰ سے بہت بات کی ہے, اپنا کلیم بنایا ہے. ایک دن دوران مناجات انہوں نے کہا کہ پروردگار جنت میں جو ہمارا رفیق ہوگا
دوست ساتھی جو رہے گا جنت میں ہمارے ساتھ، اس کا ذرا دیدار کرا دے، کون ہے اس دنیا میں؟ اچھا فلاں جگہ فلاں محلے میں فلاں آدمی، اس کو جا کے دیکھ لو، وہی تمہارا جلیس ہے، رفیق ہے جنت میں۔ ماشاءاللہ۔ آئے تو دیکھا کہ ایک قصاب ہے، قصاب وہ بھی مطلب قصائی، قصاب تو اچھا لگتا ہے عربی میں، لیکن اس کو قصائی کہہ لیجیے، قصائی وہ بھی نام کے ساتھ مطلب ڈر لگتا ہے، جیسے قصائی، قصاب، گوشت بیچنے والا۔ قسم خدا کی، سوچیے جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت نبی ہے، اللہ نے جنہیں اپنے کلام سے مخصوص کیا تھا، کلیم خدا، مکہ مارتے تو آدمی مر جاتا تھا، دریا پہ ایسا مارتے تو دریا پھٹ جاتا تھا، ایسے باکمال آدمی تھے۔ ان کا جلیس، رفیق، دوست، محبوب، یار کہہ لیجئے، جنت میں کون رہے گا؟ پوچھا، اللہ نے ہدایت کر دی، جاؤ بھیا فلاں محلے میں دیکھ لو، ڈھونڈ لو، خود ہم بتا دیں گے فلاں آدمی ہے۔ آئے تو دیکھا کہ ایک قصاب ہے، دن بھر گوشت بیچ رہا ہے، اور جناب موسیٰ طاق میں لگ گئے ہوں گے، یار جب یہ میرا جلیس اور رفیق ہوگا جنت میں تو کونوں تو کوالٹی ایسی ہوگی، واہ واہ واہ، کون تو جو میرا جلیس بنے گا ہے۔ ابھی اگر مثال کے طور پر کسی ایسے بزرگ آدمی کا بتا دیا جائے کہ وہ فلاں کا وہ ہے، تو جیسے کہا جائے میں کوئی کہے کہ میں فلاں کا مباحث ہوں، کسی بزرگ کا نام لے لوں، مثال کو ابو ذر بھائی کا نام لے لوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک سلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو لوگ کہیں گے جب ابو ذر بھائی میں اتنے اعلیٰ صفات، شاعر ہیں، ناظم ہیں، خطیب ہیں، ذاکر ہیں، مبلغ ہیں، اور آواز کو تو پوچھے نہیں، اس کی میں تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ تو سبحان کہیں گے آفتاب بھائی آپ لوگ کہیں گے تو میرے اندر بھی کچھ صفات، کوئی صفات، کوئی کوالٹی، کیپیسٹی، کوئی ان کا طرز بیان، انداز تکلم، الفاظ کی چاشنی، آواز کی رانائی اور رنگینی کہہ لیجئے، کچھ تو ہونا چاہیے تھا۔ اب جناب موسیٰ صبح سے شام ہو گئی، تلاش میں تھے، مراقبت کر رہے تھے، یار میرا جلیل، میرا رفیق، کچھ تو کیپیسٹی ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا جلیس ہے، اور اسی قبے میں ساتھ رہے گا، اسی محل میں جنت کے اسی جگہ آپ کے ساتھ رہے گا، تو کچھ تو ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جناب موسیٰ نے دل میں سوچا، یہ اللہ میاں بت یاوت ہوئی ہے، سوچا ہوگا، حاشیہ دے رہا ہوں، سوچا ہوگا، صبح سے شام مراقبت کر رہے تھے، اللہ سے یہ بھی بتیات ہوگا کون؟ کوئی بھروسہ ہے اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے؟ ہم ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو ٹوپی لگائے ہوا، ماما لگائے ہے، اور وہ ایسا ہے، ویسا کالا ہے، اور یہ اللہ تھوڑا دیکھ رہا ہے، وہ تو دل کے راز کا جاننے والا، وہی کون اس کا محبوب بن جائے۔ بہرحال وہ ڈھونڈ تو رہے تھے جناب موسیٰ، ہمیں کونوں کوالٹی مل جائے۔ صبح سے شام ہو گئی، نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ قرآن پڑھتے، مثال کے طور پر نہ توریت پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نہ کوئی چیز کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، نہ اور صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے، وہی چھری وہی چاقو۔ ہم جناب موسیٰ لگے تھے، شام ہوئی، کچھ نظر نہ آیا ان کو، دکان بند کی، اس میں تھوڑا سا گوشت، ایک پوٹلی اٹھایا، گھر کی طرف آیا، اندر گیا، جناب موسیٰ کہہ رہے دیکھیں یار تو باہر کی بات تھی، ہو سکتا اندر پڑھتا ہوں، چھپا کے توریت پڑھتا ہوں، چھپ کے نماز پڑھتا ہو، چھپ کے روزے رکھتا ہو۔ تو انہوں نے دفتر بات کیا، کہا بھیا مہمان چاہتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے اب یہاں سے کوالٹی پتہ چلے گی۔ ماشاءاللہ، ہم ہوتے کہ ابے یار رات 11 بجے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو، یہ بھی کوئی مہمان نوازی اور ضیافت کا وقت ہے، مگر نہیں، اللہ بہتر جانے، جب اللہ انتخاب کرتا ہے کسی کا تو کوئی ہمارا انتخاب تھوڑے ہے کہ کیسے انتخاب کرنا ہے، وہ اور رب العزت کا انتخاب ہے۔ وہ جب انتخاب اس نے
دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، انہوں نے کہا کہ آ جائیے، تشریف لائیے سرکار، اور بڑے احترام سے کہا بیٹھے جناب موسیٰ۔ گیا اس نے، اب لفظیں یہی سب ہیں، مختلف لفظیں، ایک پوٹلی نکالی اس نے، گٹھری جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اوپر چھت پہ ٹانگی ہوئی تھی، اٹھایا، جناب موسیٰ نے دیکھا کہ معظمہ عجوز بڑھیا ہے، اس کا اس نے اٹھایا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا، کھلایا، لباس پہنایا، سب کچھ کیا، اور پھر اس پوٹلی کو لے آ کے ٹانگ دیا۔ جناب موسیٰ بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ اب سوچ لیجئے، اس نے نہ کوئی تلاوت کی، نہ توریت پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل، نہ قرآن، نہ کچھ نہیں، نہ وضو، نہ روزہ، نہ نماز، نہ کچھ نہیں۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ نہیں لوگ کہیں گے مولوی صاحب دیکھو پڑھ رہے تھے کہ روز نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا، زکات نہ دینا، نہیں، یہ ہٹ کے مطلب جو واقعہ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں، جناب موسیٰ لکھا ہے لفظ کہ جناب موسیٰ صبح سے شام ہو گئی، اس کے گھر میں گئے، مراقبت کرتے رہے کہ اس کی ذات سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو جلیس ہے موسیٰ اسے قرار دینے والا ہے، وہ کوئی ایسا کوالٹی ہو، نہیں ملی۔ اب یہ جناب موسیٰ نے جب ماں کی خدمت وہ کر چکا، اپنے ہاتھ سے کھلایا، روٹیوں کا ٹکڑا توڑ کے ماں کو کھلایا، نہلایا، پلایا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر واپس ماں کو رکھ کے آیا، ماں نے کچھ کان میں کہا۔ اب کئی مختلف لفظیں ہیں، میں وہ ساری لفظیں نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے کان میں کچھ کہا تو وہ پلٹ کے جب جناب موسیٰ کی خدمت میں آیا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھیا یہ بتاؤ کہ تمہاری اماں تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی، تمہاری اماں والدہ گرامی تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا ابھی جناب موسیٰ نے بتایا نہیں کہ میں کلیم خدا ہوں، میں صاحب توریت ہوں، میں نے ہی وہ ہے جو دریا پہ عصا مارا تھا، پھٹ گیا تھا، راستہ بن گیا تھا، میں نے ہی پتھر کو شگافتہ کر کے 12 چشمے جاری کیے تھے۔ نہیں، کچھ نہیں بتایا کہ میں خاص خدا ہوں، میں اللہ سے بات کرتا ہوں، نہیں، ایک مہمان کی حیثیت سے تھے۔ جب اس نے ان سے پوچھا جناب موسیٰ نے کہ تمہاری ماں نے کیا کہا کان میں تمہارا، کہا یہ میری ماں کا دستور ہے، لفظ پہچانیے، وہ کہتا ہے یہ میری ماں کا دستور ہے کہ جب بھی میں ماں کی خدمتوں سے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے ہمیشہ میری ماں روزانہ ان خدمتوں کے صلے میں یہ دعا دیتی ہے کہ اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو موسیٰ کا جلیس اور رفیق بنا اور جنت کے اسی گوشے میں رکھنا جہاں جناب موسیٰ قیام فرمائے۔ غفر اللہ لکا وجعلکا جلیس موسیٰ یوم القیامت فی قبتہ ودرجتہ۔ یہ دعا کی لفظ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے اللہ تیری غلطیوں کو معاف فرمائے اور تجھے جناب موسیٰ کا جلیس جنت میں قرار دے اور ان کے قبے میں قرار دے۔ تو جناب موسیٰ بھی مسکرا اور کہا اے شخص تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، میں ہی وہ موسیٰ ہوں جسے اللہ نے بھیجا ہے کہ موسیٰ جاؤ فلا جگہ تمہارا جلیس اور رفیق رہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد بس عزیزان اکرام، ایک حدیث کے بعد ختم دعا ہے۔ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور آدمی جب دنیا سے جاتا ہے اس کے حیات اور زندگی کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کی غالباً حدیث معصوم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا بثلاث، جب بھی آدمی دنیا سے گزرتا ہے نامہ اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ابن آدم، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابن آدم، جب بھی کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، صرف 3 ذریعے اور وسیلے ایسے ہیں جو سلسلہ اعمال کو منقطع ہونے سے بچاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ۔ اب آپ علماء فاضل ہیں، سمجھ لیجئے گا صدقہ جاریہ کہاں فٹ ہو رہا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرا وولد صالح یدعو لہ، دیکھا کتنی تاکید کے ساتھ پیغمبر ارشاد، صرف ولد بھی کہتے ہیں، ولد بھی ذریعہ ہے لیکن نہیں، پھر کہا ولد صالح، جو اچھا ہو، نیک ہو، سچا ہو، ستھرا ہو۔ پھر یہی نہیں صرف اپنے نیک تو ہو سکتا اپنے لیے نیک ہو،
بڑی نماز پڑھتا ہے اپنے لیے نیک ہے، بڑے روزہ رکھتا ہے اپنے لیے ہے، بڑے خیرات کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، ہزاروں حج کر ڈالے اپنی ذات کے لیے، ہزاروں زیارتیں کر ڈالی اپنی ذات کے لیے، ہزاروں پتہ نہیں کیا کیا مسجدیں بنوا ڈالی مگر اپنی ذات کے لیے. تو کیا کہا ولد صالح، ہو سکتا ہے کہ اولاد تو ہو صالح بھی ہو مگر صرف اپنی ذات کے لیے. تو یہیں پر حدیث پیغمبر نہیں رکی ولد صالح یدعو لہ، واہ سبحان اللہ. جو ابن آدم، جو آدمی اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتی رہے، سبحان اللہ سبحان. ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتی رہے. تیسری عالم ينتفع بعلمه. واہ واہ سبحان اللہ. تیسرے کیا ہے؟ آدمی کی موت کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے، وہ عالم ہے. کون سا عالم؟ ينتفع بعلمه. اب آپ لوگوں نے فائل پہ ینتفع بھی پڑھا، ینتفع بعلمه یعنی جو خود اپنے علم سے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ مجہول پڑھنے میں لگ رہا ہے مجھے بلاغت. عالم ينتفع بعلمه، عالم ہے جو علم چھوڑ کے گیا ہو اور اس کے علم سے لوگ استفادہ کر رہے ہو، یہ صدقہ جاریہ ہے. واہ واہ واہ. یہ صدقہ جاریہ. تو تین لفظ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، انسان مر گیا مگر عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے مگر تین چیزوں کے ذریعے سے صدقہ جاریہ اس نے کر دیا ہے. ایسا صدقہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اولاد چھوڑی ہے جو اولاد صالح بھی ہو اور والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہو. تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ عالم اگر کوئی علم اپنا چھوڑ جائے اور اس کے علم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہو. اب وہ ماں کتنی باکمال ہوگی جس نے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چھوڑی ہو، صدقہ جاریہ بھی ہو، اولاد بھی چھوڑی ہو جو صالح بھی ہو اور اولاد والدین کے لیے دعا بھی کرتی ہو اور عالم بھی ہو جس کے علم سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. جزاک اللہ. بس میں نے ختم ماشاءاللہ کیا. ماشاءاللہ. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. عالم غربت و مسافرت میں ایسے تو دور دراز کے لوگوں کا گزر جانا ایک ایسا زخم ہوتا ہے جو کبھی منتمل نہیں ہوتا ہے. چہ جائے کہ وہ ماں جس نے ہمیں فرمان چڑھایا، جس نے ہمیں پالا ہو. عزیزان گرامی، دنیا کی ہر ماں باعزت ہے، لائق احترام ہے، تبجیل و تکریم و احترام و اکرام و اجلال کے قابل ہے، مگر جس کی سیدہ جیسی دنیا میں ہر بیٹی لائق احترام ہے مگر جو نبی اعظم کی بیٹی ہو. عزیزان گرامی ذرا سوچئے، آپ اندازہ کیجئے وہ نبی اعظم کی یادگار اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کو ظالموں نے کتنا ستایا. ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ ہر ماں کو صدیقہ طاہرہ کا جوار نصیب فرمائے. نہ کائنات میں حسنین جیسے بچے ہیں، نہ شہزادی کائنات جیسی ماں کسی کو مل سکتی ہے. اللہ اکبر. شہزادی کا 18 برس کا سن ہے اور وقت شہادت بھی قریب ہے. جانتے ہیں اگر کسی ماں کو پتہ چل جائے کہ آج سے پہر میں رات کے وقت میرا انتقال ہونے والا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو آپ سمجھ جائیے شفقت و محبت و پیار کا کیا عالم ہوگا. تو چہ جائے کہ شہزادی کائنات جنہیں مصائب و آلام کی چکی میں اس طرح پیس دیا گیا کہ نبی اعظم کی یادگار یہ مرثیہ پڑھ رہی ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. ہے بابا، ارے آپ کی وفات کو ابھی کتنا دن گزرا ہے. اے بابا ابھی 3 دن تو گزرے ہیں. اے بابا، ارے آپ کی ایک لوٹی بیٹی پر مصائب و آلام اتنے پہاڑ توڑے گئے کہ اے بابا اگر وہ مصائب و آلام دن پہ پڑتے تو
सरताज के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। ए बाबा मुझे ताजियाने मारे गए, ए बाबा रुखसार तमाचे उसे नीले पड़े हैं। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। हाँ नबी आजम की इकलौती व यादगार वक्त वफात करीब आया। बच्चों को नहलाया, धुलाया, लिबास पहनाया और खुद साथ लेके मज़ारे मुरसले आज़म पे आ गई और बाबा की कब्र पर हसनैन को छोड़ के इतना कहा है शहजादी ने, ए मेरे लाडलो नाना के मज़ार पे बैठ के अम्मा की सेहत की दुआ करते रहना। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी इधर बच्चों को छोड़ के हुजरे में तशरीफ लाई है। एक मर्तबा हसनैन ने आलम ख्वाब में क्या देखा कि नाना तशरीफ लाए हैं, आस्तीन चढ़ी हुई है, जुल्फे बिखरी हुई है, चेहरे पर गर्दाटी हुई है। एक मर्तबा हसनैन ने जब ये आलम देखा तड़प गए, आवाज दी नाना अरे आपकी ये ऐसी कैफियत है, आज से पहले हमने आपकी ये कैफियत नहीं देखी। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल आज़म ने बच्चों को कलेजे से लगा दिया। आलम ख्वाब में कहते हैं, ए मेरी ज़हरा के यतीमों जाओ घर वापस जाओ, अम्मा की सेहत के लिए दुआ न करना। अजरुकुम अल्लाह। हसनैन पहुंचे, पलटे, दहलीज खाना को पार किया। बरवायत अस्मा फिजा, एक मर्तबा शहजादी ने दरवाजा रास्ता रोक लिया, ए बच्चों आओ खाना खिला देती हूँ। हसनैन तड़प गए, फिजा अरे कभी ऐसा हुआ है कि हमने बगैर अम्मा के खाना खाया है? अरे कितनी देर तक फिजा खामोश होकर जज्बात को संभाल के रखती। एक मर्तबा कलेजा फट गया, फिजा ने शहजादों को कलेजे से लगा लिया। ए ज़हरा की अमानत, ए मेरे बच्चों आओ खाना खा लो, अब अम्मा के बगैर खाने की आदत डाल लो। फिजा से कहा, हसनैन ने फिजा से कहा, ए फिजा अरे जल्दी बताओ हमारी अम्मा कहाँ गई? फिजा ने इशारा किया हुजरे की तरफ। हसनैन दौड़ के आए। एक मर्तबा इमाम हसन ने आवाज दी, अम्मा आप बात कीजिए, मैं आपका हसन हूँ। ए अम्मा आप कलाम क्यों नहीं करती हैं? क़ब्ल इसके कि मेरी रूह जिस्म से परवाज कर जाए। हसनैन पायती, हुसैन पायती आए। आवाज दी, अम्मा अरे मैं आपका लाडला हुसैन हूँ, आप मुझसे कलाम क्यों नहीं करती हैं? ए अम्मा कलाम कीजिए, कहीं फरते जज्बात से मेरा कलेजा न फट जाए। हाँ ज़ादारो तमाम मंजिलें हैं। एक मर्तबा फिजा करीब आई। हसनैन से कहा, बच्चों जाओ फातिमा की वफात और शहादत की खबर अपने बाबा जान को दे आओ। ज़ादारो सुनेंगे फातिह खैबर हल्लाल मुश्किलात मेरा मौला अली। एक मर्तबा जैसी हसनैन ने मस्जिद की दहलीज पार की, छोटे छोटे अमामे उतारे, बाबा के गले लग गए। आवाज दी, या उम्मा या अबता लक़द मातत उम्मुना, ए बाबा हमारी अम्मा दुनिया से गुजर गई। जानते हैं कितना सदमा गुजरा है अली पे। एक मर्तबा जैसी वफात फातिमा की खबर फातिह खैबर ने सुनी, मकातिल ने लिखा है अली गिरे और बेहोश हो गए, और जब होश हुआ वाक़ा हुआ तो एक मर्तबा मेरे मौला ने एक जुमला कहा, ए फातिमा अरे अली को गमो अंदों में सैलाब में कौन सहारा देगा? ए फातिमा अरे जब अली पर कोई मुसीबत पड़ती थी तो मैं तुम्हारे सामने बयान करके अपना बोझ हल्का कर लिया करता था। ए फातिमा अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने खत्म दुआ सारी मंजिलें छोड़ दी। वो अली वसीयतों के मुताबिक शहजादी का जनाजा तैयार किया और रुखसत आखिर भी हो गई, सारी मंजिलें छोड़ के आखिरी लफ्ज़ उसके बाद खत्म दुआ है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं मौलाए कायनात कब्र के पास लेके आए और शहजादी को लहद में उतारना चाहते हैं। एक मर्तबा शर्मिंदगी के आलम में नबी आज़म को सलाम करते हैं और आवाज़ देते हैं, या रसूल अल्लाह सलामु अलैका अन्नी
وَأَنْ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فَخْفِيَ السَّوَالِ، اے رسول اللہ آپ پر میرا بھی سلام ہو اور آپ کی غریبہ بیٹی فاطمہ کا بھی سلام ہو۔ آخری لفظ کی تشریح سن لیجئے، اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ میرا مولا قبر بطول پہ بیٹھ کے نبی اعظم سے کہہ رہا ہے فَخْفِيَ السَّوَالِ، یا رسول اللہ آپ زہرا سے پوچھ لیجئے گا۔ میں کہوں گا مولا ارے کیا پوچھنا ہے؟ جب نہیں علی آواز دے نبی اعظم زہرا اتنی صابرہ تھی کہ مجھے کبھی نہیں بتایا پسلیاں ٹوٹ گئی، مگر مجھے نہیں بتایا ارے مصائب و آلام اٹھائے، مگر علی کو نہیں بتایا میری زوجہ اتنی صابرہ تھی۔ فَخْفِيَ السَّوَالِ، اے رسول اللہ ارے آپ ہے اے نبی اعظم، مجھے تو نہیں بتایا شہزادی نے، ہو سکتا ہے آپ کو بتائے، اگر نہ بتائے تو یا رسول اللہ ارے آپ اپنی چہیتی بیٹی سے ضرور پوچھ لیجئے گا، اے بیٹی فاطمہ تمہارے رخسار نیلے کیوں ہے؟ اے بیٹی کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ اے بیٹی ارے پسلیاں کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ اے بیٹی سینے پہ نشان کیسا ہے؟ اے بیٹی کلائیاں کیوں ٹوٹی ہوئی ہے؟ اے بیٹی ارے پشت پہ تازیانوں کا نشان کیسے ہے؟ اے رسول اللہ آپ کی بیٹی اتنی صابرہ ہے کہ مجھ جیسے علی کو نہیں بتایا، آپ سے بھی ہو سکتا ہے زہرا نہ بتائیں، مگر پوچھئے گا یہ مصائب و آلام، یہ ستم، یہ آب و بکا، یہ فریاد، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق غیر آبادیہ وبالیہ بنیہ سر المستودع فیہا، پروردگار اپنے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت و حرمت و شرافت کا، تو واسطے کے عزت و جلال کا، پروردگار ہمارے اس خلیل سے بعد کو شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار جناب بشیان حیدر قراروں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، ظالمین پولیس کو نابود فرما، مظلوموں کی نصرت و حمایت فرما، پروردگار جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں شفائی کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار جن کی گودیاں خالی ہیں مولا علیہ السلام و شہداء سکینہ کا واسطہ ان کی گودیوں کو آباد فرما، انہیں نیک اور صحیح صالح اولاد نبی نصیب آباد فرما، امام زمانہ کے ظہور و تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے اعمال و اوصاف و شمار فرما۔ اب حضرات سے گزارش ہے مجھے سننے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ طاہرہ خاتون بنت امام علی مرحوم اور تمام مومنات مولا کائنات کی ولایت ہمارے سے